مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ نظام دنیا کا بنایا ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی لائن سے کہ بھئی چھوٹا ہو، وہ اس لائن میں جو بڑا ہوگا اس کے قریب ہونا، اس سے تعلق رکھنا ایک اندر سے تقاضا ہوتا ہے اس کا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چھوٹا جو ہے وہ ترقی جبھی کر پائے گا جب بڑے کی توجہ، اس کی عنایت اور اس کے سر پر اس کا ہاتھ ہوگا، تبھی ترقی کر سکتا ہے وہ۔ اگر بڑے کا سر پر ہاتھ نہ ہو اور بڑے کی رہبری نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ تو چل ہی نہیں سکتا بالکل۔ چھوٹا بچہ جو ہے بغیر ماں باپ کے سہارا دیے نہیں چل پاتا ہے، تو زندگی کے میدان میں چھوٹا آدمی بڑے کی رہبری کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے یہ۔ اسی لیے ہر چھوٹا فکر میں لگا رہتا ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اور ہم سب جتنے ہیں وہ سب چھوٹے ہیں۔ تو اب اس بنیاد پر اللہ کا قرب اور اللہ کے یہاں مقبولیت، اللہ پاک کا فضل ہم پر ہو جائے، یہ ایک طبعی و فطری چیز ہے انسان کی۔ خود قرآن مجید نے بھی ایک موقع پر توجہ دلائی ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، فرمایا اللہ کا قرب تلاش کرو، کیونکہ اللہ کا جب قرب ملے گا اور اس کے قریب ہو جائیں گے تو ظاہر ہے جب چھوٹا بڑے کے قریب ہوگا تو بڑا جو کچھ کر سکتا ہے اس کے لیے وہ کرے گا۔ وہ جب اللہ کا قرب مل جائے گا تو اس کے قبضے تو سبھی کچھ ہے، تو ہماری جتنے مسائل اور جتنی مشکلات اور جتنی ضروریات ہیں سب پوری ہوں گی۔ اور اللہ کا قرب سب سے زیادہ جو بہترین راستہ ہے اور معتبر راستہ ہے وہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ جو آدمی جتنا زیادہ متبع سنت ہوگا وہ اللہ کا اتنا ہی مقرب ہوگا، اور جو آدمی جتنا سنتوں سے دور ہوگا وہ چاہے دیکھنے میں کتنا نیک ہو، کتنا صالح، کچھ بھی ہو، اللہ کے یہاں جو ہے وہ اس کو دور ہی رہے گی وہاں پر۔ تو اللہ پاک نے اپنی محبوبیت اور قرب کے لیے نبی علیہ السلام کی سنتیں، آپ کی اتباع اور آپ طریقے پر چلنا۔ ضرورت اس بات کی ہے، اس وقت یاد آیا بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کام تو ہم کریں گے ہی، تو اب کرنے کی دو شکلیں ہیں، یا تو آپ کی نقل اتار لیں یا غیروں کی نقل اتاریں۔ کرنا تو ہے ہی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کام کریں ہی نہ ہم، کریں گے تو ہے ہی ہے، ہماری ضرورت کی چیز ہے وہ۔ لیکن اب کرنے میں دو ہی راستے ہیں، یا تو اس میں آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر لیں ہم، یا غیروں کی کر لیں۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور غیروں کی اقتداء اگر کریں گے تو قیامت تک نہیں مل پائے گا وہ۔ قرب ملے گا آپ کی اتباع سے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، ہماری فکر اتنی یہ ہو جائے کہ ہم جو کام کریں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہو، آپ کی اتباع ہو۔ ہم لوگوں میں مزاج کیا ہے؟ ہم لوگوں میں مزاج یہ بنا ہے کہ جو چیز ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی ہے، ہم کو جو پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے دین میں، اس کو پر تو عمل کر لیتے ہیں ہم۔ لیکن جو چیز مزاج کے خلاف پڑ رہی ہو اور جذبات جہاں پر ہمارے ٹکرا رہے ہوں تو پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بظاہر
یہ عمل کی جو چیز پسند ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، دیکھا جائے تو نفس کی اتباع ہو رہی ہے، رسول اللہ کی اتباع نہیں ہو رہی اس میں۔ کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی تو مزاج کے خلاف معاملے میں بھی تو آپ کی اقتداء کرنا چاہیے تھا ہمیں، تو اب اس وقت اقتداء نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑوں نے لکھا کہ یہ چیز جو ہے یہ اور خطرناک ہے، کہ گویا دین کا سائن بورڈ لگا رہا اور اپنے نفس کی اتباع کر رہا ہے، وہ یہ تو انتہائی خطرناک چیز اس کے لیے۔ تو اس بنیاد کے اوپر چاہے مزاج کے موافق ہو چاہے مزاج کے خلاف ہو، وہ سنت ہے، اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا چاہیے، اور عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہر سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ملے گا، اور اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ایک خام خیالی ہوگی کہ دین پر عمل کر رہے ہیں، اس کو اللہ کی قرب، اللہ کی محبوبیت نہیں مل سکتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ وہ اتباع رسول اور اتباع سنت کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا یا کسی سے کوئی اس سلسلے کے اندر نرم گوشہ کچھ نہیں، بس ان کے پیش نظر تھا کہ حضور کی اتباع کرنا ہے۔ اور ایسے ایسے موقع پیش آئے ہیں صحابہ کرام کے لیے کہ جس میں آدمی کی جسے کہتے ہیں جذبات کا تقاضا کچھ اور ہے، امنگیں کچھ اور ہیں، خواہشات کچھ اور کہہ رہی ہیں، لیکن ایسے موقع پر بھی انہوں نے سب کو نظر انداز کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انہوں نے کی۔ حدیبیہ کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مکہ معظمہ بھیجا تھا اپنا قاصد بنا کر کے کہ تم جاؤ اور میں جس کام کے لیے آیا ہوں یہ پیغام پہنچاؤ جا کر کے۔ لہذا اس پیغام کا منشا یہی تھا کہ راستہ صاف کر دیں، ہم مکہ معظمہ آ جائیں اور عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، یہ کر لیں، میری واپسی ہو جائے، مجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ دو معاملے ان کے ساتھ ایسے پیش آئے اس موقع پر، ایک معاملہ تو واقعی ایسا ہے، اگر ہم لوگ ہوتے تو شاید ہمارا فیصلہ کچھ اور ہو جاتا اس کہ حضرت کی اتنے دنوں کے بعد ہجرت کرنے کے بعد تو مکے کی آمد روز بند ہو چکی تھی، پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود بھیجا تھا۔ ظاہر ہے بیت اللہ کی محبت تو سبھی کے دل میں، کس کے دل میں نہیں ہوگی؟ حجر اسود کو بوسہ لینا، بیت اللہ کا طواف کرنا، وہاں پر دعائیں، سارے کتنے مقامات تھے، وہ کتنے جذبات ان کے اس وقت پہ ہو رہے ہوں گے کہ آج اتنے دنوں بعد آئے ہیں تو کم سے کم جی بھر کے یہی کام کر لیں آ کر کے۔ چنانچہ پیشکش کی گئی ان کو کہ آپ طواف کرنا چاہو کر لو، لیکن آپ کے آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی کا جو جواب تھا وہ جواب عاشقانہ جواب ہے، ہم لوگ ہوتے تو کر لیتے کہ چلو طواف کر ہی لیا جائے، کیا حرج کی بات ہے۔ فوراً فرمایا کیف اطوف ورسول اللہ لم یطوف، رسول اللہ کے بغیر ہم طواف کیسے کریں گے؟ جب وہ کریں گے تب ہم کام کریں گے۔ یہ ہے جذبات کو اپنے قابو پر کر کے، اور انہوں نے یہاں پر ایثار ان کو کرنا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ غلام تھے، دنیا کو بتا دیا کہ جذبات اپنی جگہ پر اور اتباع رسول اپنی جگہ پر ہے، کہ حضور کے بغیر ہم طواف نہیں کریں گے، آپ نے تو جس کام سے بھیجا ہم اس کام میں لگے جا کر کے۔ تو یہ چیز اللہ پاک ہم لوگوں میں پیدا فرما دے کہ ہم لوگ بھی اتباع کا اتنا جذبہ پیدا ہو جائے کہ جہاں خواہشات، نفسانیت، جذبات ایک طرف ہو رہے ہوں اور شریعت کا تقاضا کچھ اور ہو رہا ہو، ایسے موقع پر اللہ توفیق عطا فرما دے اتباع کرنے کی ہم کو، اور خواہشات میں نہ بہنا، یہ ایمان والے کی شان ہے۔ صحابہ نے اس کو دنیا کے سامنے کر اتنا بڑا اعزاز کہ عمرے کا موقع ملا، طواف کر لیتے، صحیح کر لیتے، حجر اسود کا بوسہ لے لیتے، سب کچھ ان کے لیے موقع تھا، لیکن فوراً فرمایا کیف اطوف ورسول اللہ لم یطوف، حضور کے بغیر تو کام نہیں کریں گے ہم، یہ چاہے طواف، چاہے اللہ کے پیغمبر آئیں نہ آئیں، کیا شکل بنے، لیکن بغیر ان کے طواف نہیں ہو پائے گا۔ صحابہ کرام کے تو ایسے اسی میں ایک واقعہ اور پیش آیا ان کا، وہ جب اپنے عزیز کے گھر میں رکے تھے اور صبح وہاں مکے والوں سے بات کرنے کے لیے روانہ ہوئے، چونکہ قاصد بن کر کے گئے تھے، پیغام ان کو پہنچانا تھا، گفتگو بات چیت کرنا تھی، تو عربوں میں طریقہ تھا کہ وہ نیچے جو پاجامہ وغیرہ پہنتے تھے تو وہ بالکل ٹخنے وغیرہ ڈھپے رہتے تھے، اور یہ ان کے اعزاز کی بات تھی،
اور آدمی کے بڑے ہونے کی علامت تھی، جس کا پاجامہ اتنا نیچا ہو جائے وہ گویا بہت، جسے کہتے ہیں آج کل چودھری والو ہوتا تھا اس زمانے میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ پائجامہ، لنگی، پینٹ وغیرہ کی جو ہے حد ہوگی ٹخنے تک، ٹخنے نہیں ڈھپنا چاہیے. اور فرمایا آپ کا عمل خود یہ تھا کہ نصف پنڈلی تک رکھا کرتے تھے، تو وہ بھی جو کپڑا پہنے تھے وہ آدھی پنڈلی تک تھی. تو عزیزوں نے کہا کہ تم سفیر بن کے آئے ہو اور ایسے لوگوں سے تم بات کرنے جا رہے ہو، اور تمہاری حیت یہ ہے کہ ان کی نظروں میں ایسا آدمی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی ہے، اور وہ تم پہن کر کے جاؤ گے، تمہاری بات بھی وہ توجہ کے ساتھ تو نہیں سنیں گے. اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ کہا، وہ جملہ آج مضمون میں دیکھا. فرمایا لا، ایسا نہیں ہو جائے، ایسا نہیں کریں گے. ہاں قضا ازارت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کا تہبند جو ہے وہ تو پنڈلی تک رہتا ہے، لہذا میں ان لوگوں کی نظروں میں یا ان کی معاشرت کے خلاف تو گوارہ کر لوں گا میں، لیکن رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑنا گوارہ نہیں کریں گے. آج بہت ہم لوگ تو یہ تو سنت کی بات آ گئی ہے، ہم لوگ فرائض تک ترک کر دیتے ہیں. اگر ایسی کوئی مجلس ہو جس مجلس میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور دین کا کوئی چرچا نہیں ہو، نماز کا وقت آ جائے تو ہم ہمت نہیں جھٹا پاتے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ سوچیں گے لوگ کیا سمجھیں گے ہم کو، لوگ کیا یہ ہماری دینی کمزوری کی بات ہے، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. دین اور ایمان کی بات ہے کہ وقت آ جائے گا تو اس کو کرے گا آدمی اس کے اندر. تو اس وقت میں جو بات توجہ دلانے کے لیے عرض کی ہے، اللہ کا قرب، اور قرب کا سب سے بہترین راستہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کوئی راستہ ہی نہیں اس کے علاوہ. اور حضور کی ایک ایک ادائیں اس نیت سے اپنائے کہ آقا کی سنت تھی ہے، حضور نے ایسا کیا تھا، لہذا اس ارادے کر لینے کی بنا پر وہ عمل ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر ہم نے نیت کا استعداد نہیں ہے اور کر گئے عمل، تو عمل تو ہو جائے گا، ثواب نہیں مل پائے گا اس کے اندر. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے.